بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج ہے 20 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے ایک گفتگو کرتے ہیں جناب۔ خبر امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا پس منظر کافی حساس مسئلہ ہے، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان اور ان کی ملاقاتیں، اور سب سے امپورٹنٹ 1 on 1 ملاقات جو ہوئی ان کی افغان صدر اشرف غنی صاحب سے۔ اس میں کیا ایجنڈا تھا وہ آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس وزٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے اس وزٹ میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کے ساتھ تھے۔ ان کا ساتھ ہونا اس سے کیا مراد ہے اور یہ دورہ امپورٹنٹ کیوں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو باری باری بتاتے ہیں جناب۔ اور افغانستان میں اہم ترین ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، اور اگلے تقریباً 1.5 مہینہ خاص طور پہ، یعنی 31 دسمبر تک تو خاص طور پہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد نئی امریکی انتظامیہ آ کے کیا افغان پالیسی اختیار کرتی ہے، اس سے آگے کا بھی ایجنڈا کیا ہوگا، کیا سیاسی منظرنامہ بنے گا اس خطے میں، اور امریکی انتظامیہ جو بائیڈن کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بھی بہت اہم ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور کچھ وزیر اعظم عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آج کچھ اہم ترین معاملات اشرف غنی اور افغان قیادت کے ساتھ اٹھائے ہیں، اور سب سے اہم چیز ان کو ثبوت دیے ہیں انڈیا کی مداخلت کے۔ انڈیا جو کچھ افغانستان میں بیٹھ کے اجیت ڈوول یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے، انتہا پسندی کے لیے، ٹریننگ کے لیے، دہشت گردوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، تو وہ ساری معلومات، وہ سارے شواہد، آڈیو ویڈیو کیسٹس، پورے کا پورا جو بیگ ہے وہ حوالے کیا گیا آج افغان حکام کے۔ ISI جنرل فیض حمید نے پیرالل بریف کیا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی اشرف غنی صاحب سے جو 1 on 1 ملاقات کی اس میں بھی ان کو بریف کیا، اور انہیں اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان بہت سیریس ہے، پاکستان کے کنسرنز بھی ہیں، لیکن پاکستان افغانستان میں ایک پرامن چاہتا ہے حالات، اور خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے ایک بات کی۔ اب کچھ چیزیں سن لیں، وہ یہ ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا پہلا دورہ تھا افغانستان کا، اور تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں۔ 2.5 سال تک پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا، اور اس دورے کی دعوت اشرف غنی صاحب نے دی تھی۔ اس سے پہلے اشرف غنی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا، پھر عبداللہ پاکستان آئے تھے، اور جو پیس پروسیس چل رہا ہے افغانستان میں، افغان طالبان کیا کہنا چاہیے انٹرا افغان ڈائلاگ، جو افغانستان کے اندر ہی مختلف سٹیک ہولڈرز مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے، اس کونسل کے سپریم لیڈر ہیں عبداللہ، وہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان میں آ کے ان کو بھی یہی بتایا گیا تھا، خاص طور پہ انڈیا کی انوالومنٹ کے بارے میں، اجیت ڈوول کا جو کھیل ہے، NDS کا جو کھیل ہے اس کے بارے میں۔ عبداللہ اس کے بعد چلے گئے جی دلی، اور دلی میں یہاں پہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، میٹھی باتیں کی، اور اس کے بعد دلی کا وزٹ تھا ان کا۔ دلی میں ان کی اجیت ڈوول کے ساتھ، کے ساتھ، آفیشلز کے ساتھ ان کی علیحدہ میٹنگز ہوئیں، اور وہاں پہ انہوں نے کافی وقت گزارا، اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچیں وہ کوئی تھوڑی سی گڑبڑ قسم کی تھیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دسمبر اس سال کے آخر تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر حال میں اپنی افواج جو ہیں وہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں افغانستان سے، جو ایک معاہدہ ہوا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، جبکہ نیٹو جو ہے وہ اس سے انکاری کر چکا ہے، وہ اپنی مکمل انخلا نہیں چاہ رہا، اور وہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ہار چکے ہیں اس لیے بھی وہ ریزسٹ کر رہا ہے، لیکن آج تک کی جو اطلاع ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر صورت میں
اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد امریکہ یہ چاہتا ہے اور کہ جی وہ تو باعزت طور پہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ فتح تو نہیں ہو سکی، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی کمی جو ہے وہ انڈیا پوری کرے اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ برقرار رہے، اور اس کے لیے وہ انڈیا کو ایک کردار دینا چاہ رہا ہے اور انڈیا کی پریزنس افغانستان میں ہر صورت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک طرف یہ دوگلا پن بھی نہیں ہے، بلکہ کوئی چوگلا پن کہہ لیں آپ، یہ ہے ایک طرف وہ پاکستان کے ذریعے افغان طالبان کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے، پیس ایگریمنٹ ہوا، پاکستان کے کردار کو بھی اس میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد نیک نیتی ان کی نہیں ہے، وہ صرف اپنی فیس سیونگ اور ون ون پوزیشن کے لیے جانا چاہ رہے تھے، ادروائز تو وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب وہ پیس پروسیس جب ہو گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو میں ایسا کچھ سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس میں امریکی مفادات کا تحفظ ہوتا رہے۔ اب اگر امریکی افواج چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد افغانستان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس ریجن کے پلیئرز ہیں، اور اس میں افغانستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ہمسایوں کے ساتھ اور ریجنل پلیئرز جو ہیں ان کے ساتھ مل کے افغانستان کے مستقبل کو آگے لے کے جائیں، اور وہ ہے ایران ہے، ترکی ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے اور افغانستان ہے، یہ ممالک ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک جن کا میں نے نام لیا ہے یہ امریکی مفادات کے یا امریکہ کے فرنٹ مین بننے کے لیے تو یہاں تیار نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا ہے، تو پاکستان بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اسی لیے آئی ایس آئی نے خاص طور پہ یہ کام کیا کہ جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا، جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، سیکورٹی فورسز کے پہ حملہ کیا گیا، اور دیگر جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات تھے، ان سب کے بارے میں جو اب تک معلومات اکٹھی کیں اور جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ کیا، جو سنوا بھی چکے ہیں ڈاکٹر اللہ نذر وغیرہ وغیرہ، اور جس طریقے سے را کے لوگ ان کو پیسے آفر کر رہے ہیں اور افغانستان کی سرزمین، اور اس کے بعد یہاں کے جو مفروب بھگوڑے ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے اپنا سیف ہیون کے طور پہ جو جگہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان نے نہ صرف سلامتی کونسل کے 5 ارکان، مستقل ارکان، ان کو تمام ثبوت دیے، آج افغانستان کو بھی کل یہ ثبوت دے دیے ہیں۔ اشرف غنی صاحب کا ٹلٹ بھی انڈیا کی طرف ہے کیونکہ پیچھے امریکہ ہے۔ عبداللہ کا ٹلٹ بھی انڈیا کی طرف ہے کیونکہ پیچھے امریکہ ہے، اور وہ ایک نئی پروکسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں تاکہ پاکستان انڈر پریشر ہے، اور ادھر افغان طالبان جو ہیں وہ بھی اپنا زور اپنی کیا کہنا چاہیے مستحکم نہ ہو سکے، ان کی پوزیشن بھی مستحکم نہ ہو سکے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پاکستان سے اور افغان طالبان کے ساتھ اگلی ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے، جس کا ذکر آج افغان صدر نے بھی کیا، کہ جناب یہ وائلنس بند ہونا چاہیے، یہ حملے بند ہونا چاہیے۔ اب افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ ہے افغانستان کا سیٹ اپ، پولیٹیکل سیٹ اپ کیسا ہوگا، اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا، اور افغان طالبان کی اس وقت کیا مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم آپس میں انٹرا افغان ڈائیلاگ میں جو افغانستان کے اندر کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بات کریں، کیونکہ افغان طالبان نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں ایک چیز خاص طور پہ شامل کروائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بیس کیمپ کسی ملک کا نہیں ہوگا۔ یہ خاص طور پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا، نہ انڈیا کو نہ کسی اور ملک کو۔ تو یہ سے جو ایک
پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ اس مفادات کا، پاکستان کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے، افغان طالبان نے یہ خاص طور پہ رکھا ہے۔ اب افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جناب فی الفور آپس میں ایک پیس ایگریمنٹ کر کے انٹر افغان ڈائیلاگ کے ذریعے فوراً الیکشن کروائے جائیں اور ایک نیا مینڈیٹ آئے۔ نئے مینڈیٹ کے تحت جس کو عوام منتخب کریں وہ افغانستان کی حکومت سنبھالے، اور جس کو جتنے ووٹ ملیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں جیسے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور ان مذاکرات میں افغان طالبان نے اپنی ایک پولیٹیکل انٹیٹی کے طور پہ انہوں نے اپنا وجود تسلیم کروایا، لہٰذا جن کو پچھلے 20 سال سے دہشت گرد کہتے رہے تو وہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ افغان طالبان پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایک رجسٹرڈ ہو گئے ہیں۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ اشرف غنی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ وہ ڈبل وکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ اشرف غنی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ جو ہیں وہ اشرف غنی کو تسلیم نہیں کرتے صدر، اور آپ کو یاد ہے کہ دونوں نے صدارت کا حلف لیا تھا، عبداللہ نے بھی اٹھا لیا تھا۔ تو اب جناب اشرف غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، افغان طالبان کو کہتے ہیں آپ ہماری حکومت کا حصہ بن جائیں۔ یہ افغان طالبان کو وہ آفر کر رہے ہیں انٹر افغان ڈائیلاگ میں کہ یہ تو ہو چکے انتخابات، یہ تو حکومت اب اسی طرح چلے گی، آپ اسی حکومت کا حصہ بن جائیں، یعنی کہ 2-3 وزیر، 1-2 وزیر جو بھی ہے آپ شامل کر لیں، آپ کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، تو یہ ایک مخلوط حکومت بناتے ہیں۔ یہ افغان طالبان کو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ اب آج جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی بیک ڈور چینل پہ کافی ملاقاتیں ہو چکی۔ پاکستان کے جو وزیر تجارت ہیں، مشیر تجارت رزاق داؤد، وہ خاص طور پہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے وہاں پہ وزٹ کر چکے تھے، اور پاکستان ان کو بہت پیکیج آفر کر رہا ہے کہ ہم آپس میں ٹریڈ بڑھاتے ہیں، ہم آپس میں معاشی ایکٹیویٹیز بڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انڈیا کا وجود یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے پہ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی بھی پاکستان کے ساتھ ہے، یہ 2 ملک، رشیا بھی ساتھ ہے، یہ ایک گروپ ہے، کیونکہ انڈیا کا مطلب ہے امریکہ۔ لہذا آج بھی یہی گفتگو کی گئی کہ جناب نہ افغانستان کی انڈیا کے ساتھ کوئی سرحد ملتی ہے، نہ کوئی اور انٹرسٹ ہے، اور پچھلے 20 سالوں میں اس نے جتنے بھی بھارتی قونصلیٹ خانے ہیں وہ تو پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور جو لیٹسٹ رپورٹ آ چکی ہے فارن پالیسی امریکی جریدے کی اور اقوام متحدہ کی، اس سے بھی صاف پتہ چل گیا ہے کہ افغانستان میں انڈیا جو ہے وہ انضمام کر رہا ہے، مرجر کر رہا ہے پاکستان کے بھگوڑے دہشت گردوں کا، کالعدم جماعتوں کا، اور ادھر داعش کو یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج 1-on-1 ملاقات میں ہوئی ہیں، اور جو ایک سفارتی سطح پہ ہو سکتا ہے اس کے تحت پاکستان نے آج ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہمارا کوئی آپس میں مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں صرف افغانستان کی وجہ سے۔ پاکستان پہ تو کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، 9/11 کے سارے منفی اثرات پاکستان پہ، 83,000 ہمارے جوان شہید ہوئے، سویلین سیکورٹی فورسز کے، اساتذہ، پولیس، انٹیلیجنس بیورو، ISI، سب کے سب، اور عام شہری۔ لہٰذا یہ چیز ہوئی ہے۔ اب وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب فوراً آپ جنگ بندی کا اعلان کر دیں، اشرف غنی صاحب، افغان حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ افغان طالبان سے کہیں مکمل جنگ بندی ہو جائے، تو افغان طالبان پیرالل چل رہے ہیں، کیونکہ حملے اتحادی فورسز بھی ابھی کر رہی ہیں، افغان فورسز بھی کر رہی ہیں، اور افغان طالبان بھی کر رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان کوئی بھی جگہ پہ کمزوری، اپنے آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمارا فوجی طور اعتبار سے ہمارا پلڑا بھاری ہوگا، ہم اتنی اچھی بارگین کر سکیں گے، لہٰذا وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو یہ ہے جناب سچویشن اس وقت بہت چل رہی ہے۔ تو افغانستان کا جو دورہ ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کا، یہ غیر معمولی دورہ تھا، اور اس میں جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ چکی، وہ یہ ہے کہ افغانستان نے جو پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر ہے اس وقت، وہ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی ڈیورنٹ لائن کا جو تنازع ہے، جو 70 سال سے 75 سال سے چلا آ رہا تھا، جو ایک ہمارے نزدیک تو ایک نان ایشو تھا، ایک بلا وجہ کا ایک ڈسپیوٹ کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے تھے پاک افغان بارڈر کو، اور اس کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن پھیلایا ہوا تھا، خاص طور پہ ان طاقتوں نے جو پاکستان کو ایک تو انڈر پریشر رکھنے کے لیے، دوسرا جو ان کا ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا کہ جناب پختون علاقوں کو ایک کر دیا جائے، وہ افغانستان کا پختون علاقہ، پاکستان کا پختون علاقہ، ان سب کو جوڑ دیا جائے، ادھر سے ایران کے بلوچ اور ادھر پاکستان کے بلوچ، ان کو اکٹھا کر کے بلوچ علاقوں کو، تو وہ جو چیز تھی وہ ہو گئی ہے ختم، اور وہ افغانستان کی حکومت نے باضابطہ طور پہ اسی پاک افغان بارڈر کو، جو اس وقت انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اور جس پہ پاکستان باڑ لگا چکا ہے، اس کو افغان حکومت نے انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لیا ہے، اور ڈیورنٹ لائن کا تنازع ایک ایشو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو باڑ لگائی ہے، یہ افغان حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ایک کیا کہنا چاہیے خاموشی سے ایک خاموش سمجھوتا ہوا تھا، جس میں کہیں سے کچھ ایریا افغانستان کو، جس پہ شور بھی مچایا جاتا ہے کہ جناب یہ کیوں دے دیا، ایک متنازع چلا رہا تھا، کچھ ایریا کہیں سے اس کو دے دیا، کچھ ہم نے لے لیا، اس طریقے سے جو لائن کھینچی گئی ہے اس کے اکارڈنگلی۔ تو یہ تھی سب سے بڑی خبر اور بڑی کامیابی جو وزیر اعظم عمران خان کو اس دورے میں حاصل ہوئی ہے، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قبائلی علاقہ جات کو ضم کیا جا رہا تھا KPK میں، تو اس وقت بہت زیادہ اس وقت ایفرٹ ہوئی تھی اچکزئی اینڈ کمپنی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور وہ لیجسلیشن پینڈنگ رہی، اور نواز شریف صاحب جب تک وزیر اعظم رہے وہ نہیں ہو سکی تھی، ان کے فارغ ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک اسٹریٹجک کامیابی ہے پاکستان کو جو حاصل ہوئی ہے، اور نئی امریکی انتظامیہ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن آئیں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال ہر صورت میں امریکی افواج کا، اتحادی افواج کا وہاں سے انخلا چاہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی آپ سے بتا دوں کہ کچھ اور چیزیں بھی وہاں سے آئی ہیں جناب، اور وہ ہے کہ آسٹریلیا کے بارے میں خاص طور پہ، کیونکہ صرف یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ وہاں پہ افغانستان میں جنگی جرائم کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں، اور وہ خبریں ہیں آسٹریلیا نے یہ پچھلے 20 سالوں میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آسٹریلین افواج اور اس کے جو ثبوت ہیں وہ بھی مل گئے ہیں اور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وائس آف جرمنی کی رپورٹ آ گئی ہے جناب کہ آسٹریلیا نے افغانستان میں اپنے فوجیوں کے جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا، اور افغانستان میں آسٹریلوی فوج نے 39 شہریوں کو قتل کیا، یہ رپورٹ ہے، اور 39 شہری جو ہیں وہ جناب قتل ہوئے، اور یہ صورتحال اب سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں صرف جناب افغان طالبان ہی نہیں بلکہ جو اتحادی فورسز تھیں، دوسرے امریکہ ہے، نیٹو ہے، اسی میں آسٹریلیا شامل ہے، تو یہ تفتیش جناب ہوئی ہے نیو ساؤتھ ویلز سپریم کورٹ کے جج نے کی ہے، اور جس میں 4 سال کے دوران 423 گواہوں کے انٹرویو کیے گئے، جبکہ 20,000 سے زائد دستاویزات اور تقریباً 25,000 تصاویر کا جائزہ لیا گیا ہے، یہ رپورٹ ہے۔ اور افغانستان میں تعینات آسٹریلوی فوجیوں نے وہاں کم از کم 39 افراد کے قتل کا اعتراف کیا ہے، جن میں قیدیوں کے علاوہ کسان اور عام شہری بھی شامل تھے۔ تو آسٹریلوی فوج کے سربراہ جنرل ایگنس نے اس تفتیش کی تفصیل بتاتے ہوئے اپنے فوجیوں کے جنگی جرائم کا اعتراف کیا
کو آمنی آسٹریلوی فوج کے سربراہ نے کیا ہے اور افغان عوام سے غیر مشروط معافی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اسپیشل ایئر سروس ریجمنٹ کے آسٹریلوی اہلکاروں جو ہیں وہ جنگی جرائم میں ملوث تھے، اور اس سے آپ جناب خود اندازہ کر لیں کہ کیسے دھڑلے سے جنگی جرائم کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے اور پھر معذرت کی جا رہی ہے۔ یہ تو انصاف کا حال ہے۔ تو جناب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان میں کیا صورت بنتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ اور جنرل فیض حمید DGI نے جو کچھ افغان حکام کو بتایا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔